السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کے متعلق بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انسان کا ظہور آج سے 25 لاکھ سال پہلے افریقہ کے کسی جنگل میں ہوا، یعنی 25 لاکھ سال میں سے 10,000 قبل مسیح تک پہلے تک انسانوں نے کھمبیاں چننے، مشروم اکٹھی کرنے اور شکار کرتے ہوئے گزاری۔ لیکن قدیم مصری تہذیب میں آج بھی واضح ثبوت پائے جاتے ہیں کہ زراعت کے ساتھ انسان نے جانوروں کو بھی غلام بنا کر زراعت کے لیے استعمال کرنے لگے۔ انہوں نے کیسے فیصلہ کیا ہوگا کس بکری کے ساتھ کس بکرے کو انسیمینیٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی ملاپ کیا جا سکتا ہے، انجیر اگنے کا وقت کون سا ہے، موسم کون سا ہے اور کس جگہ پر اگائی جا سکتی ہے۔ لیکن آج سے 10,000 سال پہلے انسان نے اپنا تمام تر وقت صبح سے شام تک کھیتوں کی نظر کر دیا، بیج بونا، پانی ڈالنا۔ انسان نے یہ مشغلہ اپنا لیا، انہیں لگا کہ اس طرح فصلیں زیادہ پیدا ہوں گی، گوشت زیادہ میسر آئے گا، دانہ بھی وافر مقدار میں ہوگا۔ یہی وہ راستہ جس پر انسان چل نکلا اور اس کو آج ہم زرعی انقلاب کہتے ہیں۔ مانا یہ جاتا ہے کہ زراعت کی طرف رجحان جنوب مشرقی ترکی، ایران اور بحیرہ روم میں شروع ہوا۔ گندم اور بکریاں پالنے کا رواج 9,000 قبل مسیح میں شروع ہوا۔ مٹر اور دالیں 8,000 قبل مسیح اور زیتون کے باغ 5,000 قبل مسیح میں پہلی بار اگائے گئے، اور گھوڑے کو 4,000 قبل مسیح میں سدھایا گیا۔ لیکن آج بھی اگر غور کریں تو پتہ چلے گا ہم اپنا پیٹ پالنے کے لیے ان ہی چند گنی چنی فصلوں کی کاشت کرتے ہیں اور ان پر ہی تکیہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، یعنی گندم، چاول، مکئی، باجرہ وغیرہ۔ دنیا کے ہر خطے میں زرعی انقلاب اپنی تہی خود ہی پروان چڑھا۔ یہ کسی مخصوص علاقے کی دین نہیں ہے، یہ کوئی ایسا اسکول نہیں تھا جہاں تمام طالب علم ایک ساتھ پڑھائی کرتے ہوں، بلکہ ہر خطے میں انسان نے اپنی عقل و فہم کے مطابق اس منظر انقلاب کو اپنایا۔ جیسے وسطی امریکہ کے لوگوں نے مکئی اور پھل کو کاشت کیا، جنوبی امریکہ نے آلو کو کاشت کرنے کا گر سیکھا، چین میں چاول، باجرے اور سور کو پالتو بنایا، نیو گنی میں کیلا کاشت کیا گیا۔ یہ چند ابتدائی مراحل تھے جن سے گزر کر انسان نے زرعی ترقی کی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب تمام دنیا زراعت سے منسلک ہو چکی تھی۔ دنیا کے کچھ ایسے علاقے بھی تھے جہاں زرعی انقلاب بہت دیر بعد برپا ہوا، جیسے آسٹریلیا، الاسکا، جنوبی افریقہ، لیکن چین وسطی امریکہ میں بہت پہلے ہی ہو چکا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ان لوگوں کے پاس خوراک وافر مقدار میں دستیاب تھی، وہ کھمبیاں اور مشروم اکٹھی کر لیتے تھے، بڑے بڑے گوشت کا ذخیرہ رکھنے والے جانور موجود تھے، پھل چن لیتے تھے، یعنی ابھی تک دیکانوں اور شکاریوں والی زندگی گزار رہے تھے۔ دو ہیکل جانور تھے جنہیں زراعت کے ساتھ سدھایا نہیں جا سکتا تھا۔ صرف چند ہی ایسے جانور تھے جنہیں زراعت میں آسانی کے لیے سدھایا جا سکتا تھا، ان کو ریوڑوں کی شکل میں پالا جا سکتا تھا۔ یہ صرف مخصوص علاقوں میں پائی جاتی تھی جہاں سے زرعی انقلاب شروع ہوا۔ کچھ محققین کا خیال تھا کہ زرعی انقلاب انسانیت کی بہت بڑی جیت تھی، انسانی دماغ نے کام کیا اور زراعت معرض وجود میں آئی۔ انسان ارتقاء کی منزل چلتا ہوا فطرت کے راز جاننے لگے، پالتو جانوروں جن سے گوشت حاصل کیا جا سکتا ہے ان کو میوٹیشن کروانے لگا، اور طرح طرح کی فصلوں کو کاشت کر کے ذخیرہ کر کے آنے والے وقتوں کے لیے استعمال کرنے لگا۔ اس نے شکار کرنے اور بوٹیوں کو جمع کرنے کا عمل مسترد کر دیا، آوارہ گردوں کی زندگی چھوڑ کر پرماننٹ سیٹلمنٹ بنانے لگا اور رہائش پذیر ہوا، آسودہ اور خوشحالی والی زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ لیکن اس کے متضاد بیانیے والے یہ مانتے ہیں کہ یہ صرف ایک پرفریب خیال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ انسان وقت کے ساتھ ذہین ہوتا چلا گیا اور فطرت کے راز جاننے لگا، بلکہ دیکان بھی فطرت سے آشنا تھے کہ کون سی جڑی بوٹی کس موسم میں اور کہاں اگتی ہے۔ جانوروں کو تولیدی عمل سے کس طرح گزارا جا سکتا ہے۔ جب ہم خوشحالی اور آسان زندگی کی بات کریں تو آج ایک انسان کی زندگی قدیم زمانے کے کھمبیاں چننے والے انسان سے کئی گنا بدتر ہے۔ زرعی انقلاب نے انسان کے لیے وافر مقدار میں خوراک تو پیدا کی ہے، لیکن وافر خوراک کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہی بیٹر ڈائٹ بھی ہو، اور اس وافر خوراک نے نہ صرف انسانوں کی آبادیوں میں اضافہ کیا ہے بلکہ اشرافیہ کا ایسا چلاک طبقہ بھی پیدا کیا ہے
جو انہی کے دم پر کسان کو آسودگی والی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور آج ایک عام کسان قدیم دہقان سے زیادہ محنت کرتا ہے، لیکن بدلے میں اس کو جسمانی طاقت کو پورا کرنے والی غذا بھی میسر نہیں، اور وہ قدیم دہقانوں سے زیادہ قحط اور بیماریوں کا شکار ہے۔ اسی وجہ سے زرعی انقلاب کو تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کہا جاتا ہے۔ اس چیز کو ہم پاکستان میں کسانوں کی موجودہ حالت سے بہتر طور سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے گندم کی فصل پر نظر دوڑائیں، آج سے 10,000 سال پہلے تک گندم ایک معمولی سا باقی جڑی بوٹیوں کی طرح ایک دانہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شمالی امریکہ کے کسی علاقے میں پایا جاتا تھا، لیکن آج ہر جگہ گندم ہی گندم نظر آتی ہے۔ اس لحاظ سے گندم تمام پودوں اور جڑی بوٹیوں میں سب سے کامیاب ثابت ہونے والی فصل ہے، لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ ایک عام فصل اتنی اہم ہو گئی؟ محققین اس ضمن میں گندم کو بہت عاقل تصور کرتے ہیں کہ انسان جو ہمہ خور جانور ہے، اس نے ایک فصل پر اکتفا کر لیا کہ انسان صبح تڑکے سے لے کر شام تک اپنا وقت اس فصل کی خدمت کرنے میں گزارنے لگا۔ گندم پتھروں اور چٹانوں کو پسند نہیں کرتی، اس لیے انسان نے میدان چٹانوں اور پتھروں کو صاف کرنے میں گزار دیا۔ گندم اب کسی اور چیز کے ساتھ پانی، جگہ اور غذا پسند نہیں کرتی، تو آدمی نے تمام دن سورج کی تپتی شعاؤں میں گندم سے جڑی بوٹیاں اکٹھے کرنے میں صرف کر دیا، تپتی دھوپ میں پانی دینے کا بندوبست کیا، اور اس کی غذائی قوت کو بڑھانے کے لیے دور دور سے گوبر پھینکنا شروع کیا، اور گندم کو بچانے کے لیے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ اب دوسرے جاندار گندم کو کھا جاتے تو اس کے ارد گرد بچاؤ کے لیے حفاظتی بند لگانے شروع کر دیے۔ کیونکہ گندم کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے بہت ساری مشکلات آتی ہیں، انسان کو دن رات اپنے جسم کو تپانا پڑتا ہے۔ آج کے دور جدید میں ایک فصل حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت مشقت کی جاتی ہے، بوائی، مہینوں تک چلنے والا سیرابی کا عمل اور کٹائی۔ آج اگر ہم ایک شخص کی زندگی پر غور کریں جو فصل کی بوائی سے لے کر کٹائی تک ہمہ تن گوش رہتا ہے، اس کی مشکلات دیکھ کر اس فصل کو اڈاپشن فار سروائیونگ کرنے والے ہر چیز پر حیرانگی محسوس ہوتی ہے۔ تو آج ہم جب جدید ٹیکنالوجی سے ٹریکٹر، ٹیوب ویل، گندم لگانے والی مشینیں، تو اتنی پیچیدگیاں اور مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں، تو دور قدیم میں جب فصلوں کو پالتو بنانے کا عمل شروع ہوا تو کیا ہوا ہوگا؟ تو انسان نے کتنی مشکلات جھیلی ہوں گی۔ ماہر حیاتیات دان کہتے ہیں کہ انسان کا جسم ان کاموں کے لیے پروان نہیں چڑھا تھا، بلکہ وہ تو درختوں سے پھل، خرگوشوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے، نہ کہ چٹانوں کو صاف کرنے کے لیے یا اپنے پیٹ پر واٹر بکٹ لادنے کے لیے۔ آدمی کی ریڑھ کی ہڈی، گردن اور پس کے زخم نے اس کی قیمت ادا کی۔ ماہر حیاتیات دان کہتے ہیں کہ زراعت سے منسلک ہونے سے ہی جسمانی بیماریوں میں شدت بھی آئی، جیسے ہڈیوں کی پھسلن، جوڑوں کا درد وغیرہ۔ چونکہ زراعت کا کام اتنا محنت طلب تھا کہ انسان کے لیے دوسرے کام ہی سر انجام دینا ناممکن ہو گیا، اس لیے انسان کو مستقل سکونت اختیار کرنا پڑی۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ انسان نے زراعت کو یا گندم کو پالتو نہیں بنایا، بلکہ گندم یا زراعت نے انسان کو پالتو بنایا۔ آخر کیا وجوہات تھی کہ انسان کھانا بدوشی اور طرح طرح خوراک کھانے والی زندگی چھوڑ کر بدحال زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا؟ نیوٹریشنسٹ کا ماننا ہے کہ گندم نے انسان کو کوئی بیٹر ڈائٹ، متوازن غذا فراہم نہیں کی۔ انسان تو ہمہ خور جانور تھا جس کی زندگی میں گندم محض ایک معمولی دانہ تھا، جسے پیس کر، ابال کر اور آگ پر سینک کر کھایا جاتا ہے۔ یہ کام بھی خاصا محنت طلب تھا۔ وہ غذا جس میں وٹامن اور معدنیات کی کمی پائی جائے، وہ ہضم کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن گندم نے کوئی معاشی تحفظ بھی نہیں دیا، یعنی آج کسان بہت افسردہ اور بدحالی والی زندگی پر مجبور ہے، جو صرف ایک ہی فصل پر تکیہ کیے بیٹھا ہے۔ اگر ٹڈی دل حملہ کر دیں یا اولے پڑنے سے فصل خراب ہو جائے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو موت کا منہ دیکھنا پڑ جاتا ہے، جب اس کے مقابلے میں ایک عام دہقان خوراک کو اسٹاک کیے بغیر طرح طرح کی چیزوں پر گزارا کر لیتا تھا۔ موسمی شدت بھی اسے کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ اگر جانوروں کی ایک اسپیشی ختم ہو جائے یا کم ہو جائے تو وہ اور اقسام کے جانوروں کا شکار کر لیتا تھا۔ لیکن آج بہت سارے علاقوں میں ایک فصل گندم پر ہی گزارا کیا جاتا ہے، یا کبھی کبھار چاول اور مکئی باجرے پر۔ اور نہ ہی زرعی انقلاب نے انسانی تشدد سے انسان کو محفوظ رکھا ہے،
وقت کے ساتھ ساتھ جب انسان زراعت کے رازوں سے موافقت حاصل کرتا گیا تو اس کی زیادہ سے زیادہ رقبے پر قبضہ جمانے اور کاشت کے قابل بنانے کی طرف رغبت بڑھتی چلی گئی، جس نے حسد، کینہ اور لالچ کو فروغ دیا۔ مثال کے طور پر زراعت پر اکتفا کرنے والے ایک بینڈ گروہ کو آس پڑوس سے خطرہ بھی ہوتا تو انہیں اپنے کھیت چھوڑ کر جانے میں آسانی نہ ہوتی، بلکہ ان کی مستقل سکونت اور مستقبل میں قید سے دوچار ہو جانے کے خطرات انہیں لڑائی پر مجبور بھی کرتے، جبکہ دوسری طرف دہقان اپنی جگہ اور عارضی کیمپس کو آسانی سے ترک کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے آج بھی یہ مانا جاتا ہے کہ دور قدیم کے دہقان کم پرتشدد تھے اور آج کی فارمنگ سوسائٹیز زیادہ پرتشدد ہیں۔ پاکستان میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہزاروں لاکھوں لوگ سالانہ بنیادوں پر زمینی تنازع پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ خاندانی زمینی دشمنیاں سالہ سال تک چلتی ہیں، کورٹ میں کیسز لگتے ہیں جس سے نہ صرف ان کی نسلیں پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، کئی بار زمینی تنازعات آنے والی جنریشن کو قرضے کے بوجھ تلے دبا کر چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو قرضہ چکانے میں ساری زندگی غلامی کرنا پڑتی ہے۔ جس طرح آج کوئی ملک IMF سے حکمران قرضہ لیتا ہے تو وہ حکمران تو مٹی تلے دب جاتا ہے، لیکن اس ملک کی آنے والی نسلیں بھاری بھرکم ٹیکسز کے بوجھ تلے دب کر قرضے اور سود کی رقم ادا کرتی ہیں۔ آج بھی دنیا بھر میں ہزاروں بچے 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی صرف اس لیے موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں کہ انہیں ان کی متوازن غذا نہیں ملتی۔ سالہ باری، طوفان، تباہی، موسم کی وجہ سے جب فصلیں تباہ ہو جائیں، قحط آ جائے تو لاکھوں لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ آخر زراعت یا گندم نے انسان کو دیا کیا؟ یہ تو سچ ہے کہ اجتماعی طور پر خوراک کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، لیکن آبادی میں اضافے ہونے کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر خوراک کم بھی ہو گئی ہے۔ آج لوگ ایوریج ڈائٹ تو حاصل کر لیتے ہیں مگر وہ خوراک ان کے لیے کافی نہیں، جس وجہ سے میل نیورشمنٹ اور متعدد بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک کام جو زراعت نے انجام دیا تھوڑی خوراک کے ساتھ زیادہ لوگوں کو زندہ رکھنے کا، لیکن ابتر اور بدحالی میں اس کے مقابلے میں شکاری لوگ تعداد میں کم تھے اور خوراک ان کے پاس وافر تھی، جس وجہ سے وہ لوگ صحت مند اور غذائی قلت کی وجہ سے محفوظ رہتے تھے۔ اس وجہ سے زرعی انقلاب کو غذائی پھندہ گردانا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لگژری ٹریپ یعنی عیش و عشرت کا پھندہ کیا ہے۔ کھیتی باڑی اور زرعی اتوار راتوں رات مقبول نہیں ہوئے، بلکہ یہ نسل در نسل انسان زراعت میں اپنا وقت صرف کرتا گیا۔ وہ لوگ جو کھمبیاں، مشروم، ہرنوں کا شکار کیا کرتے تھے، وہ ایک دم سے ہی ہل جوتنا، گندم کاشت کرنا، پانی لگانے میں مصروف نہیں ہو گئے۔ یہ تبدیلی مرحلہ وار تھی۔ جس طرح انسان اس میں وقت لگاتا رہا، زراعت کے نئے نئے طریقے سیکھتا گیا، یعنی آج ہم ٹریکٹر سے ہل چلاتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے بیلوں کی مدد سے یہ کام سر انجام دیا جاتا تھا۔ جس طرح انسان فطرت کے رازوں سے واقف ہوتا گیا، یہ تبدیلی رونما ہوتی چلی گئی۔ انسان نے زرعی انقلاب سے پہلے ہزاروں سالوں تک زراعت کے بغیر سروائیو کیا۔ دوسرے ممالیہ جانوروں کی طرح انسانی مادائیں بھی خوراک کی کثرت کے وقت بچے زیادہ جنتی تھیں۔ اگر خوراک کے ذرائع کم میسر ہوں تو ماؤں کی زرخیزی کی امید کم ہو جاتی تھی۔ ہزاروں سالوں تک انسان گندم استعمال کرتے رہے، لیکن یہ ان کی خوراک کا معمولی سا حصہ ہوتی تھی۔ 18,000 سال پہلے آخری برفانی دور ختم ہوا اور گلوبل وارمنگ کا راستہ صاف ہو گیا۔ مشرق وسطیٰ جہاں انسان 70,000 سال پہلے منتقل ہوا تھا، نئے ماحولیاتی حالات گندم اور دوسری فصلوں کے لیے صاف ہو گئے۔ بارشیں بھی ہوئیں اور گھاس پھوس بھی پھیلنے لگی۔ جب گندم کثرت سے ہو گئی تو لوگ گندم استعمال کرنے لگے۔ شکاری اور متلاشی کیونکہ ہمیشہ سفر میں رہتے تھے تو گندم کا بیج اپنے ساتھ دور دراز علاقوں میں پھیلانے لگے۔ گندم چونکہ پیس کر، چھانٹ کر، آگ کے بغیر استعمال کرنا ناممکن تھا، اس لیے جب شکاری لوگ گندم کو اکٹھا کرتے تو ہزاروں کی تعداد میں، چونکہ گندم کے دانے ہوتے ہیں، عارضی خیمہ گاہوں میں لے جانے کے لیے کچھ دانے پگڈندیوں پر اور ارد گرد میں گندم کے دانے گر گئے۔ انسان چونکہ خوراک کی تلاش میں جنگلوں کو آگ لگا دیتا تھا تاکہ جانوروں کا شکار کر سکے، اس طرح پورا کا پورا میدان صاف ہو جاتا تھا، لیکن اس چیز کا فائدہ گندم کو خوب ہوا۔
اس طرح گندم کو پانی، غذا اور روشنی میسر ہو جاتی تھی۔ جہاں گندم کی بوتات ہوتی وہاں دور دراز سے جانور چرنے کے لیے آتے، آدمی کو شکار بھی خوب میسر آنے لگا، اور گندم کی بوتات سے عارضی کیمپوں کی جگہ موسمی اور مستقل بنیادوں پر زندگی گزارنے لگا۔ ایسا لگتا ہے کہ آدمیوں کے گروہ پہلے 4 ہفتوں کے لیے گندم کی پیداوار کو جمع کرنے کے لیے کیمپ لگاتے ہوں گے۔ جس طرح گندم کی بوتات بڑھی تو آدمی مستقل سکونت اختیار کرنے لگا، اور آخر کار یہ عارضی کیمپ مستقل گاؤں کی شکل اختیار کر گئے۔ مستقل سکونت کے شواہد 12,500 قبل مسیح میں نطفین تہذیب میں ملتے ہیں، جو سب سے پہلے طاقتی اور شکاری لوگ تھے۔ نباتات جمع کرنے اور شکار کرنے میں وقت صرف کرتے تھے، اب وہ گندم جمع کرنے، کوٹنے، پیسنے میں صرف کرنے لگے۔ جمع کی ہوئی گندم کو محفوظ کرنے کے لیے کوٹھیاں، مٹی کے گنبد تعمیر کرنے لگے، اور زراعت کے لیے استعمال ہونے والے آلات بنانے لگے۔ زمین کو کریدنا اور کھمبیاں بنانے کا ہنر بھی سیکھنے لگے۔ جمع کی ہوئی گندم کو اگلی باری کی کاشت کے لیے محفوظ کرنے لگے۔ فطرت کے رازوں سے واقفیت حاصل کرنے لگے۔ اس طرح انہوں نے یہ بھی جان لیا کہ اگر گندم کے دانوں کو زمین پر چھڑکنے کی بجائے زمین کو کورید کر اس میں گاڑ دیں تو پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ اس کے لیے بیلچے، کھرے اور ہل ایجاد کیے۔ ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی جان لیا کہ اگر زمین سے جڑی بوٹیوں کو صاف کر دیا جائے، اگر کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھیں اور کھاد مہیا کریں تو پیداوار میں بخوبی اضافہ ممکن ہے۔ اب چونکہ گندم جمع کرنے میں ہل چلانے، بونے، پانی اور کھاد ڈالنے میں کثیر وقت درکار ہوتا تھا، تو وہ لوگ جو شکاری اور خوراک جمع کرنے والے تھے اب دہقان بن گئے۔ دیہاتوں میں مستقل سکونت اختیار کرنے سے خوراک میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ وہ عورتیں جو شکار کے زمانے میں 3-4 سال کے بعد بچہ جنتی تھیں، انہیں اپنے شوہروں کا مشروم، کھمبیوں، اخروٹوں کو تلاش جمع کرنے میں بہت محنت لگتی تھی۔ اب ان کے لیے وسائل کے زمانے میں ہر سال بچہ جننے کا امکان پیدا ہو گیا۔ وہ عورتیں جو 3-4 سال تک بچوں کو دودھ پلاتی تھیں، اب ان کے لیے گندم اور جو سے بننے والی دلیے دستیاب ہونے لگے۔ لیکن جس طرح خوراک وافر مقدار میں پیدا ہوتی گئی، ساتھ ہی بچوں کی تعداد بڑھنے سے وہ خوراک تقسیم بھی ہونے لگی، تو انسان کو اور زیادہ گندم کاشت کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ لیکن مستقل سکونت اختیار کرنے سے بیماریوں میں بھی اضافہ ہوا۔ جو بچے 20 سال کی عمر تک نہیں پہنچ پاتے تھے مر جاتے تھے، لیکن شرح خواندگی میں شرح اموات سے زیادہ اضافہ ہوا۔ لیکن وقت کے ساتھ گندم کے ساتھ یہ ڈیل مہنگی پڑی۔ بالغان بچے بھی کھیتوں میں محنت کر کے اپنا خون پسینہ ایک کرنے لگے۔ انہیں کھانے کو گزارے کے مطابق ہی بمشکل روٹی میسر آتی تھی۔ آج بھی ایک عام کسان کی زندگی بھی اتنی ہی ابتر ہے کہ اسے کھانے کے لیے بمشکل 2 وقت کی روٹی ہی میسر آتی ہے۔ کیونکہ یہ تبدیلیاں مرحلہ وار عمل میں آئیں تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وقت کے ساتھ چھوٹی موٹی آلاتی تبدیلیاں، سیراب کرنا، یہ تمام عوامل بہتر تو ہوئے، لیکن انسان کے گلے میں زنجیر تنگ ہوتی گئی۔ آخر انسان نے اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کی؟ ہر بے وقوفی اور غلطی انسان قسمت کا لکھا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ جس پر نتائج سمجھنے، عمل کرنے سے پہلے قاصر رہتا ہے، یعنی اگر ہم گندم کو زمین پر چھڑکنے کی بجائے زمین کو کورید کر دانوں کو زمین میں گاڑ دیں تو زیادہ بہتر نتائج ملیں گے، پیداوار میں اضافہ ہوگا، ہمیں سالوں تک فاقہ کشی نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر آج ہم خون پسینہ بہائیں، بہت زیادہ رزق اور دولت جمع کر لیں تو ہمارا کل یقیناً مسرت سے بھرپور ہوگا۔ یہی تدبیر تھی، لیکن وہ ایک بات سمجھنے سے پیچھے رہ گئے تھے کہ زیادہ پیداوار کے نتیجے میں بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا اور خوراک بھی بڑھ جائے گی، اور ماؤں کا بچوں کو دودھ چھڑانے سے بچوں کا مدافعاتی نظام بھی کمزور ہو سکتا ہے۔ ایک فصل پر انحصار کرنے سے قحط بھی پڑ سکتا تھا، اور مستقل سکونت اختیار کرنے سے متعدد بیماریاں بھی پھوٹ سکتی تھیں، اور پیداوار زیادہ جمع ہونے سے چوروں کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ مستقل سکونت اختیار کر کے گندم کو جمع کر کے انہوں نے ارد گرد حفاظتی بند یعنی دیواریں کھڑی کرنی شروع کر دی۔ اس طرح جو لوگ اکٹھے مل کر شکار کیا کرتے تھے اب انفرادی خاندان تک محدود ہونے لگے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آدمی نے زراعت کو ترک کیوں نہیں کیا؟
اس کی ایک وجہ یہ کہ یہ منصوبہ ہزاروں سالوں تک مرحلہ وار پروان چلا تھا۔ آدمی سماج، معاشرے اور تہذیب کی شکل اختیار کرتا چلا گیا، تو اب اگر کوئی شخص انفرادی طور پر فیصلہ کرتا بھی واپس جانے کا، تو اس کے راستے میں مختلف رکاوٹیں حائل تھیں، کیونکہ اب ہزاروں ایکڑ رقبہ جنگلوں کو کاٹ کر زرعی زمین میں ڈھالا جا چکا تھا۔ جانوروں کا شکار انفرادی طور پر ممکن بھی نہیں تھا، کیونکہ جو تبدیلی رفتہ رفتہ وقوع پذیر ہوئی وہ انسان کی خصلت میں چھا جاتی تھی۔ یعنی آج اگر کوئی شخص زمانہ قدیم جیسے طور طریقے اپنانا بھی چاہے، جہاں نہ گاڑی ہو نہ موبائل فون، تو اس کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پیدل معلومات پہنچانے کا عمل کتنا سست رفتار ہوگا، جبکہ موبائل فون سے وہی کام ایک سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ ہر زمانے میں انسان نے اپنی زندگی کو بہتر راہ پر گامزن کرنے کے لیے اور آسان بنانے کے لیے نئے نئے طریقے کھوجے ہیں۔ آج سائنس نے سرمایہ داری کی مرہون منت رشتوں سے لے کر بچوں کے ڈائپر تک ہر چیز مہیا کر دی ہے۔ کھانے گرم کرنے کا عمل ہو، جو کچھ سال پہلے لکڑیوں پر آگ جلا کر بہت وقت لگاتا تھا، آج مائکرو ویو اوون کی مدد سے 2 منٹ میں ہو جاتا ہے، جس میں انسان کو آسانی بھی ہوتی ہے اور وقت بھی بچتا ہے۔ آج کی آسائشیں کل کی ضرورت بن جاتی ہیں۔ آج واشنگ مشین اور استری کی مدد سے کپڑے چمکدار اور اکڑے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کوئی شخص اس قدیم دور میں کیوں جانا چاہے گا جہاں کپڑے ہاتھوں پر اور دور دراز جا کر نالیوں نہروں پر دھوئے جائیں۔ گزشتہ چند سالوں میں انسان نے اپنی آسانی کے لیے بہت سی لگژری چیزیں بنا ڈالی ہیں، واشنگ مشین، کاریں، ٹیلی فون، کمپیوٹر، ای میل وغیرہ، لیکن کیا اس کی زندگی آسان ہوئی ہے یا پہلے سے بھی بدتر ہو گئی ہے؟ اب یہ کہنا شاید اس لیے بھی مشکل ہے کہ اس کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دن رات کھیتوں، فیکٹریوں، کارخانوں میں کام کرنا پڑتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ جنگلوں، کھلیانوں میں تو نہیں جائے گا، بلکہ اپنی دگنی محنت کرے گا تاکہ موجودہ زمانے کے اعتبار کے ساتھ چل سکے۔ اسی سوچ نے رخ بدلا اور اپنی زندگی کو زیادہ اور آسان بنانے کے لیے غلے کی اناج مزید کی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوئی، جو اپنا زیادہ وقت کڑکتی دھوپ میں پانی کی بکیٹس اٹھائے ہوئے فصلوں کی دیکھ بھال کرتا۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو اس انقلاب کی بھینٹ چڑھی۔ لیکن زرعی انقلاب کے ساتھ ایک تبدیلی یہ بھی رونما ہوئی کہ آدمی نے مرغیوں، بھیڑوں، بکریوں، گایوں کو بھی اپنا غلام بنا لیا۔ آدمی نے یہ کام بھی مرحلہ وار انجام دیا ہوگا، یعنی اس نے سیکھا ہوگا کہ ایک بکری سے زیادہ فائدہ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے جوان بکروں کو الگ کر کے زرخیز بکریوں کے ساتھ جفتی کروائی ہوگی تاکہ وسائل کی کمی کے وقت ان کو استعمال کیا جا سکے۔ بڈھی بھیڑوں، بکریوں کو ذبح کر دیتے ہوں گے اور اس کے لیے شیروں، چیتوں سے بچانے کے لیے ڈربے بھی بنائے ہوں گے تاکہ ان کے بڑے گروہ کو کنٹرول یعنی قابو اور حفاظت کی جا سکے۔ اس سے ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا ہوگا اور آدمی کے لیے بھی لمبے عرصے تک کے لیے خوراک حاصل کرنا ممکن ہو گیا۔ لیکن ان میں سے جو غصہ ور جانور ہوتے وہ سب سے پہلے ذبح کیے جاتے۔ اس سے جانوروں میں فرما برداری اور ڈر کا جذبہ بھی پروان چڑھا۔ جو زیادہ اچھی بھیڑیں فرما بردار ہوتی ان کو لمبے عرصے کے لیے جینے دیا جاتا۔ ایک طرف بھیڑیں اور بکریاں انسان کے لیے خوراک پیدا کرنے، گوشت مہیا کرنے کا وسیلہ بن رہی تھی، لیکن دوسری طرف بیل، گائیں کھیت میں ہل جوتنے کے لیے استعمال ہونے لگے اور ان کی چمڑی اور وول سے بھی کام لیا جاتا تھا۔ جیسے مینڈے بکروں کو پکڑ لیا جاتا اور ان میں سے کچھ بلوغت تک پہنچ کر بھی بچے پیدا کرنے لگے ہوں گے، اور آدمی نے جب یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے تو ان کے بچے پیدا کرنے کا وقت، عمر، سب تجربات سیکھتا چلا گیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ زرعی انقلاب کے بعد جانور، بھیڑ، بکریوں، بیلوں کی تعداد میں بھی خاطر کا اضافہ ہوا۔ جس طرح یہ تمام جانور، بیل، مینڈے، بکرے، مرغیاں، گائیں دودھ، گوشت اور انڈوں کے لیے انسان نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیے، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جانور مال برداری، زراعت کے مختلف کاموں میں بھی استعمال ہونے لگے۔ تو یہ زرعی انقلاب انسانوں نے جانوروں کو پالتو تو بنا لیا، لیکن جانوروں کے لیے قہر بن کر نازل ہوا۔ یعنی گایوں، بیلوں کے نتنوں میں رسی ڈال کر اس کو سارا دن ہل جوتنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ آج گایوں سے پیدائش کے بعد بھی بچوں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، بچے ذبح خانے میں بھیج دیے جاتے ہیں، کچھ پیدائش کے فوراً بعد ہی ذبح کر دیے جاتے ہیں، کچھ 3-4 ماہ بعد فارمر کے ڈربوں میں رہتے ہیں۔
جہاں انہیں خوب کھلایا پلایا جاتا ہے، فربا کیا جاتا ہے تاکہ گوشت کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے، اور ماؤں کو فوراً حمل ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ گائیں اپنی زندگی کے تمام ہی عرصے میں تقریباً حمل میں ہی رہتی ہیں، اس کے بعد وہ خود بھی ذبح کر دی جاتی ہیں۔ کچھ زرعی معاشروں میں پیدائش کے بعد بچوں کے منہ پر ماسک لگا دیا جاتا ہے تاکہ اسے دودھ پینے سے روکا جا سکے۔ جب ماؤں سے بچوں کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے تو ان کی نقلی بچے بھی رکھ دیے جاتے ہیں اور ان کا پیشاب ملا جاتا ہے تاکہ گایوں کو لگے کہ ان کے بچے ان کے سامنے ہیں اور ان سے انہیں خوشبو آتی رہے۔ یہی معاملہ سور پالنے والے معاشروں میں بھی ہے۔ سوروں کے ناک کاٹ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ کسی چیز کو سونگھ کر اس کی طرف چلے نہ جائیں، اور وہ ساری زندگی ایسے ڈربوں میں زندگی گزارتے ہیں جس سے ہی وہ بمشکل ہل جل پاتے ہوں۔ اس مایوسی کی حالت میں انہیں ذبح کر دیا جاتا ہے تاکہ مارکیٹ کی گوشت کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ یہی حال مرغیوں کے فارمز کا بھی ہے، یعنی مصنوعی طریقوں سے انڈوں سے بچوں کو نکالا جاتا ہے اور تھوڑے ہی دن میں مرغیوں کے وزن میں خطر کا اضافہ ہو جاتا ہے اور ذبح کرنے کے لیے روانہ کر دی جاتی ہیں۔ ڈیری فارمز میں گایوں بھینسوں کو ہر سال حمل ٹھہرایا جاتا ہے تاکہ دودھ کی پیداوار میں بھی اضافہ برقرار رہے اور گوشت کی ضرورت کو بھی پورا کیا جا سکے۔ یعنی تصور کیجئے ایک انسان جو مویشی پالتا ہے، گائیں بھینسیں، تو اگر وہ یہ عمل بار بار نہ دہرائے گا، یعنی گایوں کے جذبات احساسات کو مقدس سمجھتے ہوئے انسانوں کی طرح، یعنی جس طرح بنی نوع انسان کی زندگی قیمتی ہے، جس طرح اس کو نقصان، دکھ، تکلیف پہنچانے سے اس کو برا لگتا ہے، تو جانوروں کا بھی یہی حال ہوگا، تو وہ اور اس کا خاندان فاقہ کشی پر مجبور ہو جائے گا۔ اس کے خاندان اور بچوں کو زرعی اجناس اور گندم کی قلت کا سامنا ہوگا۔ ان جانوروں کو پالتو بنانے کے لیے فرمانبرداری میں ڈالنے کے لیے انسانوں نے بکروں، مینڈوں، بیلوں کو بھی کھسی کرنا شروع کر دیا، ان کو پنجروں، ڈبوں میں قید کرنا شروع کر دیا۔ اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان کے جذبات و احساسات مجروح ہوں۔ آج ڈیری فارم، مرغی فارم میں پائے جانے والے جانور پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، انہیں وافر غذا فراہم کی جاتی ہے، اگر بیمار ہوں تو اینٹی بایوٹک ٹیکے لگائے جاتے ہیں، انہیں شیر، چیتوں، دوسرے جنگلی جانوروں سے کوئی خطرہ نہیں، انہیں گرمی میں ٹھنڈک فراہم کی جاتی ہے، سردی میں گرمائش کی سہولت میسر کی جاتی ہے، لیکن ان کی زندگی انسان کے رحم و کرم پر ہے۔ انہیں اپنے ذبح ہونے کا پتہ نہیں، ان کی ماؤں سے الگ کر کے تنہائی میں چھوٹے ڈربوں میں رکھنے کی اہمیت نہیں، انہیں تو بس جینا ہے انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اس ڈاکومنٹری کا تمام ڈیٹا ہراری کی کتاب سیپینز کے چیپٹر ہسٹریز بگیسٹ فراڈ، جس میں ہراری نے تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ زرعی انقلاب کو قرار دیا ہے۔